बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अली अमीन गंडापुर आज मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन के ऊपर गए, न सिर्फ खुद गए बल्कि साथ ही उन्होंने अपने तमाम जो अरकान असम्बली हैं उनको कहा कि जाएं और बिजली बहाल कराएं। और उन्होंने कहा कि 12 घंटे से ज़ायद आप बिजली यहाँ पे बंद नहीं रख सकते अगर आपने लोड शेडिंग करनी भी है, और शेड्यूल के अलावा आप नहीं करेंगे, फोर्स्ड आप लोड शेडिंग नहीं करेंगे। अब जब ये सारी बातें थी तो जाहिर है कि उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ पे वापडा की तनसीबात है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हम नेशनल ग्रिड स्टेशन से बिजली बंद कर देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बंद हो जाएगी। तो उनका बिल्कुल ठीक है, फिर मैं जहां से खैबर पख्तूनख्वा से बिजली पैदा होती है वहां से बिजली जो है वो बंद कर दूंगा। फिर उनका देखिए बात बड़ी सीधी सादी है कि जनाब हम आपसे मुतालिबा ये कर रहे हैं कि एक तो हमारे पैसे दें, आप हमारे पैसे नहीं देंगे तो फिर हम IMF के पास जाएंगे और हम IMF को बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं या आपके पल्ले क्या कुछ है। जब ये सारी बातें आई तो अब खबर ये आई है कि इस हवाले से बाकी डिटेल्स आपको बताने से पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने विफाक के सामने जो IMF वाली बातें हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब IMF का मुआहदा होता है ना विफाक के साथ, तो सूबों की एश्योरिटी या गारंटी भी चाहिए होती है कि हम इसको फॉलो करेंगे, हम इसको परसू करेंगे। तो इस सिलसिले में जो अहदाफ है उसके हुसूल के लिए विफाकी हुकूमत के सामने 2 शराइत रखी गई हैं। पहली ये है कि कबाइल के जो जारी अखराजात का बजट है वो 144 अरब और 60 जो है वो 144 अरब किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि जो पन बिजली है यानी पानी से पैदा होने वाली बिजली जो है और विंडफॉल लेवी के जो 158 अरब रुपया और 14 करोड़ रुपए के जो बकाया जात हैं वो भी उनको अदा किए जाए। अच्छा, अब एक तो मामला हो गया ये, जब उन्होंने आज बिजली बहाल शहाल की, जब सारा कुछ मामला किया तो उसके बाद फिर क्या होना था, फिर परेशानी तो बढ़ गई और परेशानी ज़ाहिर बनती भी थी। इस दौरान हुआ क्या, चूंकि आज बता दिया था अली अमीन गंडापुर ने कि मैंने राब्ता किया था वजीर तवानाई को, कॉल की लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वजीर तवानाई ने फिर ख़त लिखा वजारत दाखिला को और ये कहा कि हमें जनाब सिक्योरिटी चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हिदायत दी जाएं और स्ट्रिक्ट किस्म के जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो ग्रिड स्टेशंस हैं उनकी हिफाजत के लिए जो विफाक की एजेंसीज हैं उनको हुक्म दिया जाए और जो सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमत की एजेंसीज हैं उसके साथ बाकायदा जो लिस्ट है वो भी जारी की। अब ये कहना था और अली अमीन गंडापुर ने तो बुनियादी तौर पे ग्रिड स्टेशन का नहीं इनका बटन दबाया था और वो बात बड़ी सीधी सादी कर रहे हैं। जब आपकी जो मुश्तरका वफादात काउंसिल से आपके पैसों की मंजूरी हो चुकी हो तो आप एक सूबे के पैसे कैसे रोक सकते हैं। अच्छा, इनका ख्याल ये था कि ये जो बजट पहले दे रहे हैं तो शायद बजट से कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम, आपने उनकी एश्योरिटी या गारंटी लेनी है, उसी की बुनियाद के ऊपर आपने IMF वाले मामलात को आगे बढ़ाना, लेकिन बात समझ उनको नहीं आई। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ है कि मोहसिन नकवी, अब मोहसिन नकवी कौन है और मोहसिन नकवी किसके नुमाइंदे हैं, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि इमरान खान कहते हैं कि मोहसिन नकवी किसके फ्रंट मैन है। तो मोहसिन नकवी को चूंकि खत लिखा गया था तो मोहसिन नकवी ने फौरी तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया और उनके सामने एक तो ये सिक्योरिटी वाले मामलात रखे। तो उनका देखिए ये जो ग्रिड स्टेशंस की सिक्योरिटी या हिफाजत है उसको तो हम यकीनी बनाएंगे, लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी ने अगली बात की जो ज़ाहिर इंपॉर्टेंट है। और अगली बात क्या थी, उनका मकसद कोई लड़ाई या फड्डा करना नहीं है, उनका मसला सिर्फ लोड शेडिंग है जो उनके सूबे के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। तो उस पर फिर मोहसिन नकवी ने कहा जी हम 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात कर लेते हैं और उनका जी फ़हम व तफ़हीम से जो बाहमी गलत फहमियाँ हैं वो दूर की जाएंगी। अब मसला ये है कि वो पहले भी मुलाकातें करते रहे, पहले भी आपसे मुज़ाकरात करते रहे हैं, लेकिन आप उसको मजाक समझ रहे हैं। आप मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा थे जनरल काउंसिल इजलास के मौके के ऊपर लाहौर में खड़े होकर कह रहे थे जी देखें अली अमीन गंडापुर तो हमारा बच्चा है, अली अमीन गंडापुर तो अच्छा बच्चा है, जिसको जो कहेंगे उसी तरह से चलेगा। वो जो है हवाई फायरिंग कर रहे हैं, फिर जो गरजते हैं
وہ برستے نہیں، اس قسم کی آپ نے باتیں کی، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے پاس مینڈیٹ ہے، اور جس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے میرا خیال ہے اس کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ زیادہ دلیری کے ساتھ، زیادہ بہادری کے ساتھ بات کرتا ہے، اور یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آپ کے ساتھ وہ دلیری اور بہادری کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں، پنجاب کو آپ پیسے دیں، آپ باقی صوبوں کو پیسے دیں، آپ خیبر پختونخوا کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ مثلا آپ یہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں جی پنجاب سرپلس میں ہے اور خیبر پختونخوا کے اوپر اتنا قرض ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر کوئی قرض نہیں ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اتنے پیسے ہمارے بنتے ہیں، ہمارے پیسے ہمیں دے دو، ہم اس کے مطابق اپنا قرض جو ہے ہم اتار لیں گے، ہم تو سرپلس میں ہیں، اتنے ہمارا قرض ہے، اتنے ہمارے یہ ہیں، تو وہ والی چیز جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، اور آپ کیا ہے، آپ فکس کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، عمران خان کو فکس کر دو، پی ٹی آئی کو فکس کر دو، یہ سوال اٹھاتا ہے، یہ بولتا ہے، اس کو اٹھا لو، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 6 ججز والا معاملہ ہے، 6 ججز کا جو معاملہ ہے گو کہ وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ قاضی صاحب جس طرح سے اس کیس کو چلا رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس کی جان نکالنے والی بات ہے، حالانکہ وہ جتنا سنجیدہ حساس معاملہ ہے اس کو ٹاپ پریورٹی پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنا جانا چاہیے تھا، اور یقینی بنایا جانا چاہیے تھا کہ جس ملک کے اندر ججز کہتے ہوں کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، جس ملک میں ججز کہتے ہوں کہ ہماری فیملیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہماری فیملی کے ساتھ جو ایون ہمارے جو نجی لمحات ہیں میاں بیوی کے، وہ آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں یا کرتے ہیں، یہ دباؤ ڈالتے ہیں، فیصلے لیتے ہیں، یا پھر ہمیں باہر سے کالز کروائی جاتی ہیں، تو اس کو وقت کے چیف جسٹس کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اب ایک اور ہے، چونکہ ججز مسئلہ بنے ہوئے، کون سے ججز مسئلہ بنے ہوئے ہیں؟ جسٹس عامر فاروق صاحب مسئلہ بنے ہوئے؟ نہیں، وہ 6 ججز جنہوں نے خط لکھا وہ مسئلہ بنے ہوئے، جس میں جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن اختر کیانی ٹاپ آف دی لسٹ ہیں۔ شہزاد ملک صاحب کا تو لاہور والا ہم نے نکال لیا، پھر اب ان کے خلاف ایک ریفرنس دباؤ میں لا کے۔ اب فہد شہباز خان کی خبر یہ ہے کہ حکومت نے ان ججز کو قابو کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان کے مطابق کچھ وکلا سے مشاورت کی گئی ہے اور ایک ایسی قانون سازی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ مثال کے طور کے اوپر جیسے گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر آپ ایک سی ایس پی آفیسر ہیں اور آپ پنجاب میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو پنجاب سے خیبر پختونخوا ٹرانسفر کر دیا جائے، یا خیبر پختونخوا سے آپ کی جو خدمات ہیں بلوچستان یا سندھ کو دے دی جائے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی کی جائے، مثال کے طور کے اوپر ایک ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، تو اس کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا جا سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگر کوئی جج ہے تو اس کو ٹرانسفر کر کے سندھ ہائی کورٹ کا جج لگا دیا جائے، سندھ ہائی کورٹ کا جج ٹرانسفر کر کے پشاور لگا دیا جائے، پشاور سے جو ہے وہ بلوچستان لگا دیا جائے۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیے جا سکیں۔ اب یہ ایک ایسا خوفناک قسم کا عمل ہے، یعنی اگر کوئی جج حساس قسم کا کیس سن رہا ہے تو آپ ٹرانسفر کر دیں گے اور بینچ نہیں بنے گا، کیس لٹکتے جائیں گے۔ اور ایک اور بات ہے، یہ تو ججز کو لالچ دینے والی بات بھی ہے کہ ہم آپ کو لے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ نمبر 2 پہ ہیں اور آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور آپ پشاور میں جا کے موسٹ سینئر بن جائیں گے تو آپ کو چیف جسٹس وہاں لگا دیں گے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دوسرا ڈرانے دھمکانے والی بات بھی ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ سرکاری افسران کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ کا، مثلا آپ پنجاب حکومت کے ملازم ہیں تو آپ کا وہ ڈی جی خان ٹرانسفر کر دیں گے، یا آپ خیبر پختونخوا میں ہیں تو آپ کو اٹھا کے بارڈر پہ پھینک دیا جائے گا۔ اس قسم کی یہ ایک نئی چیز ہے، اور جس طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے باقی اداروں کو تباہ کیا ہے۔ آپ اگر کوئی ججز بول رہے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سٹینڈ لے رہے ہیں، تو آپ اس کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے مختلف ہائی کورٹس میں؟ مثلاً کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھ دیا تو ان 6 میں سے 3 ججز کو ٹرانسفر کر دیں، 3 کو ٹرانسفر کر دیں گے، باقی 3 جو ہے ویسے ہی کہیں گے دیکھا ان کا انجام نہیں دیکھ لیا۔ تو اس قسم کی حرکتیں جو کی جا رہی ہیں۔ دوسرا، کل امپورٹنٹ کیس جو ہے، کل چونکہ 20 تاریخ ہے
تو لاہور ہائی کورٹ نے جو ٹرائیبونلز بنائے تھے اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے اپیل کر رکھی ہے اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کل اس کیس کو سنیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کیس سنتے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کا کیس ہو یا بل واسطہ یا بلا واسطہ اس کے تعلق عمران خان یا تحریک انصاف سے ہو، تو اس میں جو فیصلہ ہے لوگ پہلے سے ہی پرکھ لیتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب کیا کل بھی ایسا ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ جس میں لوگ جو ہے وہ پریڈکشن کرتے ہیں یا کچھ اور ہوگا. انہوں نے گو کہ آروز کے معاملے کے اوپر بھی ایک ایسا ہی فیصلہ دیا تھا، پھر آروز نے الیکشنز کے اندر کیا کیا وہ بھی کہانی ہے. ہوپ فلی کل وہ ٹرائیبونلز والا بھی کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دیں جو پاکستان کے مستقبل کو تباہ کرے. ایک اور خبر، علیمہ خان نے آج بتایا جی ٹویٹر کے اوپر کہ اگر کوئی بھی عمران خان انسٹرکشنز دیں گے تو ہم یہاں پہ شیئر کریں گے. ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ شیر افضل مروت کو شاید کور کمیٹی کے ممبر کے طور پر واپس جو ہے وہ بحال کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے کہ عمران خان نے ایسی کوئی ہدایات نہیں دی اور شیر افضل مروت کو کور کمیٹی میں واپس نہیں لیا جا رہا. یہ اب تک کے اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.